1971 میں ایک امریکن ایئر لائن کے جہاز کو ٹیک آف کیے ابھی چند منٹ ہی گزرے تھے کہ سب سے پیچھے والی سیٹ پہ بیٹھے ایک پیسنجر نے ایئر ہوسٹس کو اپنے پاس بلایا اور ہنستے ہوئے ایک چٹھی اس کو تھما دی۔ اس چٹھی میں صرف چند الفاظ لکھے تھے جس نے پورے امریکہ میں ہلچل مچا کر رکھ دی۔ وہ پیسنجر کون تھا اور ایف بی آئی آج تک اس کو زندہ یا مردہ کیوں نہیں ڈھونڈ پائی؟ ڈھونڈنا تو دور کی بات، امریکہ کی سب سے پاورفل انٹیلیجنس ایجنسی پچھلے 50 سالوں سے اس پیسنجر کی ذرے برابر بھی انفارمیشن نہیں نکال پائی۔ ناظرین، اس انٹرسٹنگ واقعے کی شروعات 24 نومبر 1971 کو پورٹ لینڈ ایئرپورٹ سے ہوئی تھی۔ ایک شخص جو بظاہر بزنس مین لگتا تھا، اس نے پورٹ لینڈ سے سیاٹل کا ٹکٹ بک کروایا اور سیدھا جہاز کی طرف بڑھنے لگا۔ تب امریکہ میں ڈومیسٹک فلائٹس پر کسی قسم کی بھی کوئی سختی نہیں ہوا کرتی تھی، نہ ہی پیسنجرز کا سامان چیک کیا جاتا تھا اور نہ ہی ان کی آئیڈینٹی ویریفیکیشن کی جاتی تھی۔ یہ نارتھ ویسٹ اورینٹ ایئر لائن کا جہاز بوئنگ 727 تھا، جس کو صرف 45 منٹوں میں پورٹ لینڈ سے سیاٹل تک پہنچنا تھا۔ سن گلاسز لگائے ایک بریف کیس کے ساتھ ڈین کوپر نامی یہ پیسنجر اس جہاز میں سوار ہوا اور اپنی پسند کی سیٹ پر جا کر بیٹھ گیا، جو جہاز کی سب سے آخری سیٹ تھی۔ اس نے اپنے لیے ایک ڈرنک آرڈر کی اور ساتھ ہی سگریٹ بھی جلا لی۔ یہاں تک سب کچھ نارمل چل رہا تھا، کیونکہ فلائٹ میں اسموکنگ کرنا بھی 70s میں الاؤڈ تھا۔ ٹھیک 2:58 پر فلائٹ ٹیک آف ہو گئی۔ ٹیک آف ہوتے ہی ڈین کوپر پیچھے مڑا اور پاس میں بیٹھی ایئر ہوسٹس کو ہنستے ہوئے ایک انویلپ تھما دیا۔ ایئر ہوسٹس، جس کا نام فلورنس شافنر تھا، اس نے جب وہ چٹھی پڑھی تو جیسے اس کے پیروں تلے زمین ہی کھسک گئی۔ مس، آئی ہیو اے بام ہیئر اینڈ آئی ووڈ لائک یو ٹو سٹ بائی می۔ میرے پاس بام ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے برابر میں آ کر بیٹھ جائیں۔ فلورنس شافنر جب ڈین کوپر کے برابر میں آ کر بیٹھی تو اس نے اپنا بریف کیس کھولا، جس میں ڈائنامائٹ کی 8 اسٹکس اور ایک ڈیٹونیٹر بھی موجود تھا۔ ان شارٹ، جہاز ہائی جیک ہو چکا تھا اور ڈین کوپر کی ٹوٹل 3 ڈیمانڈز تھیں۔ اس کو 5 بجے سے پہلے $2 لاکھ کیش، 2 پیراشوٹ کے پیئرز اور سیاٹل ایئرپورٹ پر ایک ری فیولنگ ٹرک ریڈی چاہیے تھا۔ اپنی ڈیمانڈز کے آخر میں اس نے فلورنس شافنر کو انڈائریکٹلی یہ بھی بولا کہ اگر کوئی غلطی ہوئی تو میں بم پھاڑ دوں گا۔ ڈین کوپر کے علاوہ اس جہاز میں 35 پیسنجرز تھے جن کو پیچھے جہاز میں ہونے والے اس واقعے کا بالکل بھی علم نہیں تھا۔ فلورنس شافنر ڈین کوپر کی ڈیمانڈز لے کر کاکپٹ میں گئی اور کیپٹن کو سارا ماجرا سنا دیا۔ ایک دوسری ایئر ہوسٹس، جس کا نام ٹینا مکلو تھا، وہ اب ایک انٹر کام لے کر ڈین کوپر کے ساتھ آ کر بیٹھ گئی، جو پائلٹ اور ڈین کوپر کے درمیان میسج پہنچانے کا کام کر رہی تھی۔ یاد رہے کہ یہ امریکہ کی ہسٹری میں ہونے والا پہلا پلین ہائی جیک تھا جو رینسم کے لیے کیا گیا تھا۔ اسی وجہ سے لوکل اتھارٹیز اور ایف بی آئی نے فیصلہ کیا کہ ہائی جیکر کی ساری ڈیمانڈز پوری کی جائیں۔ ظاہر ہے اتھارٹیز کو بھی معلوم تھا کہ ڈین کوپر ان سے بھاگ کر زیادہ دور نہیں جا پائے گا۔ فلائٹ، جس کو صرف 45 منٹوں میں ہی سیاٹل میں لینڈ کرنا تھا، وہ اب اگلے 1.5 گھنٹے تک ایئرپورٹ کے گرد گردش کرتی رہی اور بقایا 35 پیسنجرز جو اس سارے واقعے سے بالکل بے خبر تھے، ان کو بتایا گیا کہ ٹیکنیکل ڈیفیکلٹی کی وجہ سے پلین کی لینڈنگ میں دشواری ہو رہی ہے۔ اس دوران سیاٹل نیشنل بینک سے $20 کے 10,000 نوٹ اکٹھے کیے گئے، جن کے سیریل نمبرز نوٹ کر لیے گئے تھے، اور ایک قریبی اسکائی ڈائیونگ کلب سے 2 پیراشوٹ کی جوڑیاں بھی ارینج کی گئیں۔ 5:45 پہ جہاز کو لینڈ کرایا گیا اور وعدے کے مطابق ڈین کوپر کو پیسوں سے بھرا ایک بیگ اور 2 پیراشوٹ کے پیئرز فراہم کیے گئے۔ ساتھ ہی ساتھ جہاز کو ری فیول بھی کر دیا گیا۔ اپنی مانگیں پوری کروانے کے بعد ڈین کوپر نے 35 پیسنجرز اور 2 فلائٹ کرو کو جہاز سے اترنے کی پرمیشن دے دی، جبکہ پائلٹس اور 2 فلائٹ کرو کو جہاز میں رہنے کا ہی کہا۔ اس وقت رات ہو چکی تھی اور جہاز ایک بار پھر سے ٹیک آف کر گیا۔ ڈین کوپر نے اپنے ساتھ بیٹھی ٹینا مکلو کے ذریعے پائلٹ کو کچھ خاص انسٹرکشنز بھیجی۔ وہ چاہتا تھا کہ جہاز کے لینڈنگ گیئرز اور فلیپس کھلے رہیں، الٹیٹیوڈ 10,000 فیٹ ہو، اسپیڈ
320 किलोमीटर पर आवर और जहाज को सीधा मेक्सिको सिटी लेकर जाया जाए। पायलट ने बाकी तमाम डिमांड्स तो पूरी कर दी, लेकिन जहाज को सीधा मेक्सिको सिटी लेकर जाना फ्यूल की वजह से पॉसिबल नहीं था। लिहाजा पायलट ने डैन कूपर को रीफ्यूलिंग के लिए 2 ऑप्शंस दिए, रीनो या फिर फिनिक्स। डैन कूपर रीनो पर राजी हो गया। दूसरी तरफ लोकल और फेडरल अथॉरिटीज भी अपना काम कर रही थी। 2 फाइटर जेट्स को जहाज के पीछे रवाना किया गया, लेकिन वो इतनी स्लो स्पीड मेंटेन नहीं कर पा रहे थे। इसी वजह से उन्होंने जहाज के गिर्द चक्कर लगाना शुरू कर दिया। रात के अंधेरे में जहाज रीनो की तरफ रवां दवां था। इतने में डैन कूपर ने पास बैठी टीना मकलो को कॉकपिट में जाने का कहा, जहां 2 पायलट्स और 1 फ्लाइट अटेंडेंट मौजूद थी। जब टीना कॉकपिट का दरवाजा बंद करने के लिए पलटी तो उसने आखिरी बार सिर्फ इतना देखा कि डैन कूपर अपनी कमर पर कुछ बांध रहा था। उसके बाद जहाज की सीढ़ियां खुली और डैन कूपर ने वहां से छलांग लगा ली। इसके बाद जो कुछ भी हुआ पिछले 50 सालों से उसको आज तक डिस्कस किया जा रहा है। 3 घंटों के बाद जब जहाज रीनो में लैंड हुआ तो पूरे जहाज को अच्छी तरह चेक किया गया, लेकिन जहाज में ना ही कूपर था और ना ही कोई बॉम्ब मिल सका। ना सिर्फ जहाज में बल्कि इस वाक़े के बाद डैन कूपर का कहीं कोई अता पता ना चल सका, ना ही जिंदा और ना ही मुर्दा। आखिर डैन कूपर कौन था और पूरे अमेरिका की आंखों को धोखा देकर वो कहाँ चला गया? ये केस फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन का वो केस है जिसको आज तक बंद नहीं किया गया। डैन कूपर को किसी ने प्लेन से जंप करते तो नहीं देखा था, लेकिन स्टेयर केस खुला रह जाने की वजह से ये बात क्लियर थी कि उसने सिएटल और रीनो के बीच में ही कहीं छलांग लगा ली थी। FBI ने जहाज पे सबूत तलाश करना शुरू कर दिए, लेकिन बदकिस्मती से उनको सिर्फ कूपर की टाई, 8 सिगरेट बट्स और 2 में से 1 पैराशूट मिला जो कूपर पीछे छोड़ गया था। हत्ता कि किसी के पास उसकी कोई फोटो तक नहीं थी। पैसेंजर्स और क्रू से इंटरव्यू लेने के बाद डैन कूपर के होलिये के हिसाब से उसका स्केच बनवाया गया। इससे पहले कि डैन कूपर को सिएटल और रीनो के बीच में तलाश किया जाता, FBI को ये जानना था कि उसने एग्जैक्टली कौन सी जगह पर प्लेन से जंप किया था। ये जानना ज्यादा मुश्किल नहीं था क्योंकि जहाज ऑटो पायलट पे था, यानी जिस पाथ पर जहाज फ्लाई कर रहा था वो ऑलरेडी रिकॉर्डेड था। जहाज की स्पीड और एल्टीट्यूड तो पहले से मालूम था ही, साथ साथ फ्लाइट रिकॉर्डर की मदद से मालूम पड़ा कि जहाज का स्टेयर केस 8:10 पे खुला था। इन तमाम इंफॉर्मेशन की बेसिस पे डैन कूपर की ड्रॉप लोकेशन का अंदाजा लगाकर एक सर्च एरिया डिफाइन किया गया। ये 45 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया घने जंगलात और पहाड़ों से घिरा हुआ है। एरियल टीम और लैंड सर्च टीम ने इस पूरे एरिया का चप्पा चप्पा छान लिया, लेकिन ना कूपर का कोई नामो निशान मिला और ना ही कोई ब्रीफ केस मिला या फिर पैसे। हत्ता के इस पूरे एरिया में इतनी शदीद सर्दी थी कि सबको यही लगा कि डैन कूपर मर गया होगा, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो FBI के वहमो गुमान में भी नहीं था। अमेरिकन हिस्ट्री में पहली बार FBI ने इस केस के लिए पब्लिक से हेल्प लेना शुरू कर दी। डैन कूपर का स्केच और $2 लाख के सीरियल नंबर भी अखबारों में शाया किए गए और डैन कूपर के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन देने पर इनाम देने का वादा भी किया गया। उनका ख्याल था कि कूपर अगर जिंदा होगा तो वो पैसे कहीं ना कहीं जरूर खर्च करेगा, लेकिन हैरत अंगेज तौर पे उस सीरियल नंबर का एक भी नोट कभी भी कहीं भी दोबारा जाहिर नहीं हुआ। लेकिन मामला अभी खत्म नहीं हुआ था। करीब 9 सालों के बाद यानी 1980 में एक वाकया हुआ। सदर्न वॉशिंगटन में कोलंबियन रिवर के किनारे एक बीच है जिसको टीना बार कहा जाता है। यहाँ एक बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ खेल रहा था जब उसको रिवर के किनारे नोटों की 3 गड्डियाँ मिली। ये $20 के नोटों की गड्डियाँ थीं जो टोटल $5,800 बनते थे। बच्चे के पेरेंट्स ये पैसे लेकर FBI के पास गए। खुशकिस्मती से इनके सीरियल नंबर उन नोटों से मैच कर गए जो डैन कूपर लेकर गया था। डैन कूपर हाईजैकिंग केस में 9 सालों के बाद ये पहली प्रोग्रेस थी, लेकिन बजाय केस को सॉल्व करने के इस वाक़े ने केस को मजीद उलझा कर रख दिया।
کیونکہ یہ پیسے ڈراپ لوکیشن سے قریب 27 کلومیٹر دور پائے گئے تھے۔ پہلے یہ سمجھا گیا کہ ڈراپ زون میں واقع لوئس ریور میں یہ پیسے ڈین کوپر سے ہی گرے ہوں گے اور وہاں سے بہتے ہوئے کولمبین ریور تک آئے ہوں گے، لیکن بعد میں نوٹس کیا گیا کہ کولمبین ریور تو اپوزٹ ڈائریکشن میں فلو کرتی ہے، یعنی یہ پیسے لوئس ریور سے بہہ کر ٹینا بار بیچ تک کسی بھی صورت نہیں پہنچ سکتے۔ ایف بی آئی کے لیے یہ معاملہ تو سلجھنے کے بجائے الجھتا ہی جا رہا تھا۔ نہ صرف اتنا بلکہ ٹینا بار بیچ جہاں سے یہ پیسے برآمد ہوئے تھے، یہاں 1974 میں کچھ کھدائی کا کام کیا گیا تھا۔ ہائی جیکنگ کے 3 سالوں کے بعد ٹینا بار بیچ کے کنارے ایکسٹرا ریت ڈالی گئی تھی اور ملنے والے پیسے اس ریت کے اندر پائے گئے تھے۔ اس نئی انفارمیشن سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ڈین کوپر یا پھر اس کے کسی ساتھی نے جان بوجھ کر کیس کو الجھانے کے لیے 3 سالوں کے بعد ٹینا بار بیچ پر آ کر یہ پیسے دفنائے تھے۔ اس کیس کو لے کر ایف بی آئی نے کوپر جیسے دکھنے والے لوگوں سے انویسٹیگیشن کی، لیکن کوئی خاطر خواہ سراغ نہ مل سکا۔ کئی تھیوریز یہ بھی کہتی ہیں کہ کوپر شاید کوئی ٹرینڈ ملٹری کمانڈو تھا، کیونکہ جو پیراشوٹ وہ اپنے ساتھ لے کر گیا تھا وہ ایک ملٹری پیراشوٹ تھا اور اس کو آپریٹ کرنا اس پیراشوٹ سے زیادہ مشکل تھا جو وہ پلین میں ہی چھوڑ کر گیا تھا۔ 1980 میں $5,800 کیش ملنے کے علاوہ بقایا 9,710 نوٹ دوبارہ کبھی نہیں مل پائے۔ ایویڈنس کے طور پہ ایف بی آئی کے پاس ڈین کوپر کے اس اسکیچ کے علاوہ صرف یہ ٹکٹ ہے جس میں اس نے خود اپنا نام لکھا تھا، اور یہ ٹائی جس پر کلپ لیفٹ سائڈ پہ لگی تھی، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ڈین کوپر لیفٹ ہینڈڈ تھا۔ اس کیس نے ایف بی آئی کو پچھلے 50 سالوں سے سوالوں میں الجھا کر رکھا ہے۔ آج بھی ایف بی آئی کی ویب سائٹ پر اس کیس کی تمام ڈیٹیلز موجود ہیں اور اس کیس کی فائل آج بھی کھلی ہوئی ہے۔